कदीम शहर बाबुल में जहाँ लोग बुतों की पूजा करते थे और बादशाहों को खुदा मानते थे, एक बच्चा पैदा हुआ। इसका नाम इब्राहिम रखा गया। बचपन से ही इब्राहिम दूसरों से मुख्तलिफ था। वो अक्सर ऐसे सवालात करता जो लोगों को हैरान करते थे। एक दिन इसने पूछा, तुम इन चीज़ों की इबादत क्यों करते हो जो तुमने खुद बनाई है? इसका वालिद आज़र मशहूर बुत साज था। वो चाहता था कि इब्राहिम भी इसी राह पर चले, मगर इब्राहिम का दिल सच की तलाश में था। वो अक्सर सितारों के नीचे बैठा रहता, चांद और सूरज को देखकर सोचता, क्या ये मेरा रब है? लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गई कि ना चांद खुदा हो सकता है ना सूरज, क्योंकि ये दोनों गायब हो जाते हैं। मेरा दिल वो है जो कभी गायब ना हो, इसने खुद से कहा। यूं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सफर शुरू हुआ, एक ऐसा सफर जो सच, ईमान और कुर्बानी से भरपूर था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुनिया का मुशाहिदा करते रहे। उन्होंने देखा कि लोग बेजान बुतों के सामने झुक रहे हैं जो लकड़ी और पत्थर से बने होते हैं। लोग समझते थे कि ये बुत इनकी मदद करेंगे, लेकिन वो ना सुन सकते थे, ना बोल सकते थे, ना हरकत कर सकते थे। एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से बात करने का फैसला किया। उन्होंने कहा, तुम इन चीज़ों की इबादत क्यों करते हो जो ना सुन सकती हैं, ना देख सकती हैं, ना तुम्हें बचा सकती हैं? लोग गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, ये हमारे बाप दादा के खुदा हैं। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नरमी से जवाब दिया, तुम्हारे बाप दादा गलती पर थे। असल रब वो है जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। अपनी कौम की नफरत और मजाक के बावजूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने ईमान पर मजबूती से कायम रहे। वो सच को जान चुके थे और तन्हा खड़े होने को तैयार थे। अब वो एक मंसूबा बनाने लगे ताकि अपनी कौम को बता सकें कि इनके बुत झूठे हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी कौम को इनके झूठे खुदाओं की हकीकत दिखाना चाहते थे। एक दिन जब सब लोग शहर से बाहर मेले पर गए, वो खामोशी से मंदिर में दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि सारे बुत हमेशा की तरह बेजान खड़े हैं। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हौसले से काम लिया, कुल्हाड़ी उठाई और सब झूठे बुतों को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। सिर्फ सबसे बड़ा बुत छोड़ दिया और कुल्हाड़ी इसके कंधे पर रख दी। जब लोग वापस आए और अपने बुतों को टूटा हुआ देखा तो हैरान और परेशान हो गए। गुस्से से चीखने लगे, हमारे खुदाओं के साथ ये किसने किया? कुछ लोगों ने कहा, हमें याद है एक नौजवान है इब्राहिम जो हमेशा बुतों के खिलाफ बात करता है। उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया और पूछा, क्या तुमने ये किया? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दानिशमंदी से जवाब दिया, इस बड़े बुत से पूछो जिसके पास कुल्हाड़ी है, शायद इसी ने किया हो। लोग खामोश हो गए। दिल में वो जानते थे कि इनके बुत कुछ नहीं कर सकते, मगर इनका गुरूर इन्हें सच तस्लीम करने से रोक रहा था। कौम का गुस्सा आसमान को छू रहा था। वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सवालात का जवाब ना दे सके, लेकिन इनका तकब्बुर इन्हें सच कबूल करने नहीं दे रहा था। उन्होंने एक भयानक सजा का फैसला किया, इसे जला दो, जिंदा जला दो। वो चीखने लगे। एक बहुत बड़ी आग तैयार की गई, इतनी बड़ी कि अगर परिंदा भी ऊपर से गुजरे तो जल जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रस्सियों से बांधकर एक बड़ी मंजनीक से आग में फेंका गया, मगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ईमान कामिल था। जब वो आग की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने कहा, अल्लाह मुझे काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है। अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, ए आग इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली बन जा। आग ने अल्लाह का हुक्म माना, वो ठंडी हो गई और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक बाल भी ना जला। वो आग से सही सलामत बाहर आ गए और लोग हैरत में गुम हो गए। ये मौजज़ा सच्चाई की दलील था, मगर फिर भी बहुत से दिल अंधे रहे। आग के मौजज़े के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मशहूर हो गए। लोग इनकी बहादुरी और ईमान की बातें करने लगे, यहाँ तक कि इस वक्त के बादशाह निमरूद तक इनका जिक्र पहुंचा। निमरूद एक घमंडी और मगरूर बादशाह था जो खुद को खुदा समझता था। इसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में बुलाया। इसने पूछा, तुम्हारा रब कौन है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। निमरूद ने कहा, मैं भी जिंदगी और मौत देता हूँ। फिर इसने दो कैदी लाए, एक को कत्ल कर दिया और दूसरे को छोड़ दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और फरमाया, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तुम सच्चे हो तो इसे मगरिब से निकालो। निमरूद हैरान और परेशान हो गया। इसके पास कोई जवाब ना था, मगर सच को मानने के बजाय वो और ज्यादा मगरूर हो गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम
دربار سے چلے گئے، جانتے ہوئے کہ ہدایت صرف ان کے لیے ہے جن کے دل کھلے ہوں۔ جب بابل کے لوگ ایمان نہ لائے اور بادشاہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ہو گیا تو انہوں نے سمجھ لیا کہ اب وقت ہے کہ اپنا وطن چھوڑ دیں۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، میں تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جدا ہوتا ہوں جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سارہ اور بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کا آغاز کیا۔ انہوں نے کئی علاقوں کا سفر کیا، تکلیفیں برداشت کی، بھوک دیکھی، مگر ان کا دل ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھتا تھا۔ آخر کار وہ کنعان شام کی سرزمین میں پہنچے جو ایک بابرکت جگہ تھی۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کی دعوت دینا شروع رکھی۔ اگرچہ بہت کم لوگ ایمان لائے مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صبر اور امید کا دامن نہیں چھوڑا۔ ان کا سفر آرام کے لیے نہیں تھا بلکہ سچائی کے لیے تھا۔ کئی سال گزر گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی سارہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ ان کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی مگر ان کے دل میں امید زندہ تھی۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سچی دعا قبول فرمائی۔ کچھ عرصے بعد ان کی دوسری بیوی ہاجرہ کے ذریعے خوشخبری دی گئی کہ ان کے ہاں بیٹا ہوگا۔ اس بچے کا نام رکھا گیا اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے، باپ بننے کا خواب پورا ہوا اور اسماعیل علیہ السلام ایک نیک فرما بردار لڑکے کے طور پر پروان چڑھے جو اللہ سے محبت کرتا تھا۔ مگر جلد ہی اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینے والا تھا، ایک ایسے امتحان جو کسی بھی دل کو ہلا دے۔ یہ صرف باپ اور بیٹے کی کہانی نہ تھی بلکہ اللہ کے حضور مکمل اطاعت کی علامت تھی۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر رہے ہیں۔ انبیاء کے خواب سچے اور اللہ کا حکم ہوتے ہیں۔ 3 راتیں مسلسل وہی خواب آیا، اب کوئی شک باقی نہ رہا، یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نرمی سے بیٹے سے کہا، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ نوجوان اسماعیل علیہ السلام نے ایمان سے لبریز جواب دیا، ابا جان جو حکم دیا گیا ہے وہ کیجیے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ایک وادی میں لے جا کر زمین پر لٹایا اور قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ جب انہوں نے چھری چلائی تو اللہ کی آواز آئی، اے ابراہیم تم نے خواب سچا کر دکھایا، یہ ایک امتحان تھا اور تم کامیاب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک مینڈھا بھیج دیا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربان ہوا۔ یہ لمحہ عید الاضحیٰ کی بنیاد بنا، قربانی کا تہوار جو آج بھی دنیا بھر کے مسلمان اللہ کی اطاعت کی یاد میں مناتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کے عظیم امتحان میں کامیابی کے بعد اللہ کے نزدیک اور بھی عظمت پائی۔ ان کی اطاعت، ایمان اور فرمانبرداری بے مثال تھی۔ اللہ نے انہیں نبوت کے منصب پر فائز کیا اور لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مختلف علاقوں کا سفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے سچے اور واحد معبود کی عبادت کی دعوت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مکہ مکرمہ میں کعبہ کی تعمیر کی۔ یہ مقدس مقام بعد میں اسلامی دنیا کا مرکز بن گیا جہاں ہر سال لاکھوں مسلمان حج کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا پیغام دیا اور لوگوں کو بتوں کی پوجا کے نتائج سے خبردار کیا۔ انہوں نے یہ سکھایا کہ اللہ ہی واحد خالق ہے اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ اگرچہ ان کی قوم نے ان کا انکار کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ کا منصوبہ دنیا کی تمام مخالفتوں سے بڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسی زندگی گزاری جو امتحانوں اور مشکلات سے بھری ہوئی تھی مگر ان کا ایمان اللہ پر کبھی متزلزل نہ ہوا۔ انہوں نے ہر امتحان کو صبر اور اعتماد کے ساتھ پورا کیا اور اللہ کے سچے راستے پر چل کر ایک بے مثال نمونہ پیش کیا۔ اپنی وفات سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا، میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے راستہ منتخب کیا ہے، اس کی رہنمائی کی پیروی کرنا اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، یہی وراثت ہے جو میں تمہارے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا مگر ان کی وراثت ان کے بچوں اور ان کے بعد آنے والی نسلوں میں زندہ رہی۔ ان کا پیغام ایمان، اطاعت اور ایک اللہ کی عبادت دنیا کے مختلف ممالک تک پہنچا۔ مکہ مکرمہ میں تعمیر کردہ کعبہ مسلمانوں کے لیے عبادت کا مرکز بن گیا اور ان کی زندگی کے اسباق آج تک لوگوں کو متاثر کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک عظیم نبی کے طور پر یاد کیا جاتا ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کی خدمت میں گزار دی اور ان کی کہانی قربانی، صبر اور غیر متزلزل ایمان کی علامت بن گئی۔ تو دوستو اب اس کہانی کا سبق معلوم کرتے ہیں، اللہ پر غیر متزلزل ایمان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پر مکمل بھروسہ دکھایا، چاہے مشکلات کا سامنا ہو یا آرام کا وقت۔ ان کا ایمان کبھی متزلزل نہ ہوا اور ہمیشہ اللہ کے منصوبے پر بھروسہ رکھا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں ڈالے جانے سے لے کر اپنے بیٹے کی قربانی دینے تک کئی امتحانات کا سامنا کیا، لیکن ہر بار انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ کا حکم دنیا کی کسی بھی تکلیف سے بڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑا سبق ان کی اللہ کے حکم کی مکمل اطاعت ہے۔ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کی آمادگی ان کی اللہ کے حکم کے سامنے مکمل تسلیم و اطاعت کا نشان تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی اللہ کی عبادت اور توحید کا پیغام دینے میں گزار دی۔ بتوں کی پوجا کے خلاف ان کی جدوجہد ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں قربانی کی اہمیت سکھائی۔ عید الاضحیٰ کی تقریبات ہمیں صرف جانوروں کی قربانی نہیں بلکہ اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں میں اللہ کی رضا کے لیے قربانی دینے کی یاد دلاتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایمان، اطاعت اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزار کر ایک پائیدار وراثت چھوڑ دی۔ ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے اس وراثت کو آگے بڑھایا اور آج دنیا بھر کے لوگ ان کے پیغامات کو اپناتے ہیں۔ تو دوستو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں اور لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ ویڈیو بنانے میں بہت محنت لگتی ہے، حد سے زیادہ محنت لگتی ہے ویڈیو بنانے میں، تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں۔